گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے انسانوں کو ایک بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے مولا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اس لیے کہ یہ ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور گمراہی جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یوں سمجھ لے کہ عذاب ہے۔ جس بندے کو ہدایت نصیب ہو گئی وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے، اور جسے ہدایت نہ ملی وہ بدبخت ترین انسان ہے، کیونکہ آخرت کا فیصلہ اسی پر ہونا ہے۔ ہدایت یافتہ لوگ جنت میں جائیں گے اور گمراہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جسے نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، روزانہ انسان تلاوت کرتے ہیں، تو اس سورت کے اندر یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے ہدایت تکوینی، کہ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے انتظام فرماتے ہیں کسی بندے کو ہدایت کے عطا کرنے کا، اور ایک ہدایت ہے تشریعی۔ اس ہدایت کے لیے بندے کو خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عطا رب کرتے ہیں لیکن محنت بندہ خود کرتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ہدایت تکوینی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے انتظام ہوتا ہے کہ اللہ اسے سیدھے راستے پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے ایک بہت بڑا نام گزرا ہے اولیاء اللہ کے اندر، ان کا نام ہے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ۔ ابراہیم بن ادہم اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ ایمان تو ان کے دل میں تھا لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے۔ اپنی منمانی کی زندگی تھی، خواہشات کی پیروی تھی، مال و دولت کی اللہ نے فراوانی عطا کر رکھی تھی، بادشاہت تھی۔ ایک دن اپنے باہر میں سوئے ہوئے تھے تو وہاں پہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی ان کو گھومتا ہوا نظر آیا۔ تو ابراہیم بن ادہم کی جب آنکھ کھلی ہے تو ان سے سوال کرنے لگے، بابا کون ہو اور یہاں کیسے کیا کر رہے ہو، اور تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ دروازے تو لاک تھے، بند تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور چکر لگا رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے غصے میں اسے ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اگر تمہارا اونٹ گم ہوا ہے تو اسے جاؤ کہیں صحرا میں ڈھونڈو، جنگلات میں ڈھونڈو، بستیوں میں ڈھونڈو،
آئندہ ہے اور یہ میرے لیے ہی آیا ہے. وہ تو انسان ہی سمجھ رہے تھے نا. تو آگے سے اس نے جواب دیا اگر مجھے اونٹ تمہارے محل میں نہیں مل سکتا تو پھر تم بھی یاد رکھو ان نرم نازک بستر پہ سو کے خدا بھی نہیں مل سکتا. بس یہ اس کا کہنا تھا اور وہ آنکھوں کے آگے سے گم ہو گیا. دل پہ چوٹ لگی, نیند چلی گئی. ساری رات مصلے کے اوپر بیٹھ کے اپنی سابقہ زندگی پہ رب سے معافی مانگتے رہے. جب صبح ہوئی تو کمیٹی بلائی اور ان کے سامنے اپنی بادشاہت کی جو مہریں تھی وہ ساری اٹھا کے رکھی کہ یہ تم لوگ جسے بادشاہ بنانا ہے بناؤ, اب مجھے اس بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے ہٹے ہیں اور اللہ رب العالمین کی تلاش میں نکلے ہیں. اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ ابراہیم بن ادھم اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتا تھا. یہ تکوینی نظام تھا کہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک نظام ایسا بنایا کہ اسے ہدایت پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک ہوتا ہے تشریعی نظام کہ انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے, اسے صبر کرنے پڑتے ہیں, اسے محنت کرنی پڑتی ہے, اللہ سے مانگنا پڑتا ہے, رجوع اللہ کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے کہیں یہ ہدایت ملتی ہے. ایک تکوینی نظام کی ہدایت کا میں ایک اور واقعہ بھی سنا دوں. علامہ ابن ابو بکر رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک دریا کے کنارے پہ جا کے بیٹھا ہوا تھا. مفسر قرآن ہے, بہت بڑے انسان ہے, وہ خود اپنا واقعہ لکھ رہے ہیں. فرمایا کہ میں دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوں اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بہت بڑا خطرناک قسم کا بچھو ہے جو دریا کے کنارے پہ آیا اور دریا میں سے کچھوا نکلا اور یہ اس کی پشت پہ بیٹھ گیا. پہلے تو مجھے خیال آیا تھا کہ یہ خطرناک چیز ہے, میں اسے مار دوں, لیکن جب میں نے ان دونوں کا ملاپ دیکھا ہے کہ ادھر سے بچھو آیا, اندر سے کچھوا نکلا, یہ اس کی کمر پہ بیٹھا, تو میں نے کہا یہ ایسے نہیں ہے, یہ کوئی انتظام ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کا, میں آگے چل کے دیکھوں یہ کرتے کیا ہے. تو وہ کہتے پاس ایک کشتی والا تھا, میں نے اسے بلایا, میں کشتی پہ بیٹھا. اب یہ بچھو کچھوے کی پشت پہ سوار ہے اور کچھوا اسے لے کے دریا کراس کرنے کے لیے چل پڑا. چلتے چلتے یہ دوسرے کنارے پہ پہنچے ہیں, وہاں پہ بچھو کچھوے کی کمر سے اترا اور اس نے چلنا شروع کر دیا. یہ فرماتے میں بھی کشتی سے اترا, میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. کچھ سفر کرنے کے بعد وہ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے جو شراب کے نشے میں دھت ہے. اسے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے اور پاس ایک سانپ بیٹھا ہے جو اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ سانپ اس آدمی کو ڈستا, اس بچھو نے اس سانپ کو ڈس لیا اور اس کی زہر سے وہ سانپ اسی وقت مر گیا اور یہ بچھو پھر واپس چلنا شروع ہو گیا. تو کہتے ہیں بچھو تو چلا گیا, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے اپنے اس بندے کی جان بچانے کا انتظام فرمایا تھا. کہتے میں وہیں پہ بیٹھ گیا کہ یہ بندہ اٹھے گا, اس سے بتاؤں گا کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. کچھ لمحات کے بعد جب اس آدمی کی آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں. اس نے مجھ سے سوال کیا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو؟ تو میں نے یہ سارا واقعہ اسے سنایا کہ میں تو دریا کے پار بیٹھا تھا, میں نے یہ سب دیکھا ہے اور میں یہاں بیٹھ گیا ہوں تمہیں
ہمیں بتانے کے لیے کہ اگرچہ اس وقت تو رب کا نافرمان ہے، مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن شراب کے نشے میں دھت ہے، تیرے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے، دیکھ تو صحیح کہ تیرا رب تجھ سے کتنی پیار کرتا ہے کہ تیری جان بچانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، وہاں سے بچھو کو بھیجا، دریا میں سے کچھوے کو نکالا، وہ سفر کر کے آئے ہیں، اس سانپ کو مروایا، دیکھ تو صحیح تو نافرمان ہے تو تیرا رب تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر فرما بردار کرتا ہے تو کتنی محبت کرے گا۔ تو اس کے دل کو چوٹ لگی، اس نے اسی وقت اس کے ہاتھ میں توبہ بھی کی اور کہا کہ آج کے بعد میں نہ شراب پیوں گا نہ رب کی نافرمانی کروں گا۔ تو یہ ایک ہدایت کا تکوینی بہانہ ہے کہ اللہ نے انتظام کیا ہے اس بندے کو ہدایت عطا فرما دی۔ اور تشریحی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہدایت تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ تشریحی معاملے کے لیے تین چیزیں شرط ہے۔ پہلی شرط انابت ہے، عربی کا لفظ ہے، اگر ہم اسے اردو میں ڈالیں تو اس کا معنی ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے منیبین ہونا چاہیے۔ منیبین کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے دل کو صاف کر کے اس انتظار میں رہیں اور اللہ سے رجوع بھی کرتے رہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں اور یہ مانگے کہ یا اللہ میں نے تو دل صاف کر دیا، اب تو اس میں اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ ہدایت کے لیے پہلا درجہ ہے کہ بندے کو منیب ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ منیبین الی اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے استقامت۔ انسان جو نیک عمل کرے اس پہ استقامت ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی موقع ملا تو نماز پڑھ لی، کبھی موقع ملا تو اللہ کر لیا، پھر طبیعت آئی تو سب کو چھوڑ دیا، پھر کبھی سال کے بعد یاد آیا کہ یار آج تو عید الفطر کا دن ہے، مسجد کا منہ دیکھ لوں۔ ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ ہدایت کا معنی دوسری چیز استقامت ہے۔ آج آپ نے ایک نیک عمل کیا ہے، اس پر میں ایک بڑی عجیب بات سنا دیتا ہوں۔ اللہ والے لکھتے ہیں کہ انسان ایک دن جب ایک نیکی کرتا ہے، مثلا اس نے صرف ایک دن ایک نیکی کر لی، اور نیکی کیا ہے کہ سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ کا ذکر کر دیا۔ جب دوسرا دن آتا ہے تو جس وقت اس بندے نے نیکی کی تھی، رب اس وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے بندے نے کل مجھے یاد کیا تھا، آج بھی کرے گا۔ اب کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ رب تو ہماری انتظار میں بیٹھا ہو اور بندہ رب کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ اگر ہم ایک نیکی کریں تو اگلے دن بھی وہی نیکی ہمیں کرنی ہے، اور پھر صرف اگلے دن نہیں، ساری زندگی کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہے استقامت۔ اور استقامت کے بارے میں اللہ والے نے فرمایا الاستقامت فوق الف الکرامہ، فرمایا اگر کسی آدمی کو ایک استقامت مل گئی تو یہ 1000 کرامتوں سے اوپر ہے۔ ایک بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کی کرامت ہے، اور آپ کے پاس استقامت ہے کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہو ہمیشہ کرتے ہو، یہ اس سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، پہلی انابت ہو گئی، دوسری استقامت ہو گئی، اور تیسری کہ اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، نسیان سے ہے، بھول سے ہے، کہ انسان بھول جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اسے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی ہے، اور معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ نے محفوظ کر دیا، معصوم بنا دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے نا تو محفل برخاست کرنے کے بعد استغفار کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ اس محفل میں کوئی ایسا جملہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہو گیا ہو۔
حضور میں معصوم تھے، یہ تیری اور میری ہدایت کے لیے یہ تھا کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ اور حضور کے معمولات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی روزانہ 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم سراپا گناہگار ہیں، ہم کتنا کرتے ہیں یہ ہر بندہ خود جانتا ہے۔ اس لیے تکوینی سبب اگر نہ ہو ہدایت کا تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں ملنا کیا ہے؟ اس ہدایت پہ ہمیں اللہ دے گا کیا، اس کے لیے بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب خالق کائنات جنت اور جہنم کا فیصلہ فرما چکے ہیں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت بظاہر جنت بھر چکی ہوگی۔ ایک بندے کے لیے فیصلہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے آخر کے اندر کہ اسے بھی جنت میں داخلہ عطا کرو۔ اب یہ بندہ، حدیث میں آتا ہے یاد رکھنا، یہ بندہ جب جنت کے دروازے پہ آئے گا اور جنت میں نگاہ دوڑائے گا، ہر بندہ اپنی پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے، اسے اپنا محل، اپنا مقام، اپنی جگہ مل چکی ہے۔ اب دیکھے گا کہ میرے لیے تو کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ سے سوال کرے گا، اے خالق کائنات، تو نے جنت میں داخلہ تو عطا کر دیا لیکن میرے لیے تو کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو بتا تجھے کتنا جنت چاہیے، تجھے کتنی جگہ عطا کرو، ذرا یہ بتا کہ دنیا کے اندر ایک بادشاہ کو جتنی میں بادشاہت عطا کرتا تھا، مثال کے طور پر اپنے پاکستان کی مثال لے لو کہ ایک بادشاہ کو اس پاکستان کی جو میں نے حکومت عطا کی تھی، یہ رقبہ دیا تھا، کیا تمہیں اتنی جنت میں رقبہ عطا کر دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ پھر میں آپ سے کیا مانگوں؟ اللہ فرمائے گا جا، پھر میں نے تجھے اتنی رقبہ عطا کیا۔ پھر حدیث میں الفاظ ہے، اللہ فرمائے گا وَمِثْلَهُ، یعنی کہ دنیا کے ایک بادشاہ کی بادشاہت سے 3 گنا زیادہ میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ یہ ادنا جنتی ہے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، جب رب دینے پہ آتا ہے نا، تو جس طرح ہماری سرائکی میں کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، جب رب دینے پہ آتا ہے تو 3 گنا پہ بھی اللہ اکتفا نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا جب وہ اس 3 گنا دنیا کی بادشاہت کو لینے پہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، تو پھر خالق کائنات فرمائیں گے جا، میں نے اس کو 10 گنا کر دیا ہے، یہ 10 گنا تیری جنت ہے، جا اس میں تیری حکومت ہے۔ تو جسے ہدایت مل گئی اللہ اسے یہ عطا کریں گے۔ یہ تو ادنا جنتی ہے نا، تو جو اعمال کر کے اعلیٰ جنتی ہوں گے، اندازہ لگائیں انہیں کتنا ملے گا۔ تو اس لیے رب سے ہدایت کا سوال کیا کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ آج کل ایک ذہنیت آگے کہتے ہیں جی ہم تو قرآن حدیث کو خود سمجھیں گے۔ قرآن سکھا رہا ہے کہ میرے منعم والے بندے جن پہ میں نے احسان کیا ہے، انہی کے راستے پہ چلنے کی رب سے دعا مانگو۔ حقیقت میں جو احسان یعنی انعام یافتہ لوگ ہیں، اگر کسی نے ان کا راستہ بھی اپنا لیا نا تو یہ کامیاب بندہ ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات سنتیں پڑھیں۔